ایک نوالا منہ میں، دوسرا نوالا ہاتھ کے قریب ہے، تیسرا نوالا منہ کے قریب ہے، اور تیسرے پر نظر جمی ہوئی ہے. اب ادھر منہ میں ڈالا اور دوسرا اٹھا کے یوں بیٹھ گئے کہ یہ جائے تو ڈالوں، اور تیسرے پر نظر جما کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب جو یہ ڈالوں گا نا تو اس پر میں نے ڈائریکٹ اٹیک کرنا ہے. اس سے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ میں بھی اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں آپ کو. جو بعضوں کا ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں، غوطہ لگا دیتے کھانے کے اندر کہ یہ کھانے میں سے کچھ نکال کے لائے گا نا. صرف پانی میں غوطہ لگاتا ہے، کچھ نکال کے لائے گا اندر سے، کچھ نکال کے لائے گا. جیسا ویسا ہی کھانا ہے اس کو کھانا. تو بڑا تسلی کے ساتھ کھائیں، یعنی کھانا بھی تسلی کے ساتھ کھائیں، سکون سے کھائیں. کوئی آپ کا ایک دانہ بھی کوئی نہیں لے جائے گا. جس دانے نے، جس رزق نے آپ کو ملنا ہے، یقین مانے کوئی نہیں لے جائے گا. وہ زبردستی دھکے مار مار کے بھی آپ کو کھلائے گا، نہیں آپ کھاؤ، نہیں آپ کھاؤ. وہ آپ کو کھانا پڑے گا کیونکہ اس میں رزق آپ کا لکھا ہوا ہے، نام آپ کا لکھا ہوا ہے. تو بیٹھنے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے کو نا، یہ اب کبھی کدھر یہاں سے سالن نکل رہا ہے، موج لگی ہوئی ہے اس کی، اور مطلب یوں انگلیاں بھری ہوئی ہیں، کھانا کھا رہا ہے انگلیاں بھری ہوئی ہیں نا، تو بالکل وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ منہ کے اندر ڈال رہا ہے، انگلیوں کو کھلا رہا ہے. اچھا کبھی کرتا ورتا بھر دیتا ہے، یہ چادر وادر بھر دیتا ہے، ایسا مطلب ترکیب بن رہی ہے. نہیں، ایسا نہ کرے. دیکھنے والے کا جو آپ کو دیکھے کہ یار یہ واقعی کوئی سمجھدار، پڑھا لکھا، سلیقے والا آدمی. ایک جملہ ہے سلیقہ، ویل مینر جس کو کہتے ہیں، ایک سلیقے والا آدمی ہے. آپ دیکھا میرے سنن جب بیٹھتے ہیں تو آستین کو یوں چڑھاتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ چڑھاتے. یہ سنت نہیں ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے یہ ادائے مرشد ہے. ہم اگر یہ کرتے ہیں تو یہ بھی نظافت ہے، کیونکہ آستین، یہ آستین ہے نا، نبی نے فرمایا تھا کہ ایک بالشت آستین کا ہونا یہ ایک سنت ہے. تو اب جیسے کہ اب آپ یہ کھائے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آستینیں بھر جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے. تو اب تو یہ آستینی بچ جائے گی. آپ پردے میں پردہ کر کے جب کھانا کھائیں گے، چادر لے لیں، کتھئی چادر جو ہماری براؤن چادر معروف ہے یہ لے لیں، یا اس طرح کی کوئی چادر جیسے ہماری ہوتی ہیں تو یہ ہوگا. یا پھر باقاعدہ دامن بڑا رکھیں اور طریقے سے کھائیں کہ کھانا تو پیٹ میں ڈالنا ہے نا، کرتے پہ تو نہیں نہ ڈالنا. کرتے نے تو کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہے کہ آج آپ پہنو گے تو مجھے 2 ٹائم کا کھانا بھی کھلاؤ گے. کرتے کو تو کوئی کھلانا پلانا نہیں ہوتا ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ 3 انگلیوں سے کھائیں، یہ طے کر لیں آپ، یہ عادت بن جائے گی انشاءاللہ آپ کی. تو یہ کھانے کے بعض اوقات کچھ ایسے سلیقے ہوتے ہیں، اوروں کو اگر سب کے بیچ میں بیٹھے تو آفر کریں کہ آپ لیں. اسی طرح بعض اوقات بیچ میں کوئی، جیسے ابھی تو خیر آپ جو بیٹھتے ہیں تو تھالی ہے تو اس میں کوئی ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کہیں ہم عام دعوتوں میں جاتے ہیں تو بڑے دسترخوان ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ دسترخوان ہوتے ہیں نا، وہ خود ہی یوں بڑھ کر آگے سے وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے والا آواز آگا، بھائی جان چادر سالن میں چلی گئی ہے. تو یہ نہیں. ایک تو طریقہ ویسے یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں سے کوئی پیالہ اٹھائیں، ڈش اٹھائیں، سالن، چاول یا کوئی اور چیز نکالنے کی، تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر نکالتے ہیں، نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ان کے پاس ہی رہے گی. ارے بھیا آپ اپنے حصے کا لو، باقی اس کو اٹھا کے پھر بیچ میں رکھ دو تاکہ دوسروں کو پھر آپ سے نہ مانگنا پڑے. اور اگر کوئی ایسا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں یار یہ ذرا سالن کا پیالہ قریب کر دیجئے گا، یا یہ قریب، خود ہی مطلب یوں بڑھ کر آگے ایک بے تک کے انداز میں آپ کے رینج میں، اور آپ نے ایک چیز کھینچ لی اور وہ رکھی ہی اس طرح سب کے کھانے پینے کے لیے، تو ایک یہ الگ بات ہوتی ہے. تو کھاتے ہوئے بھی بڑے مینرز کا خیال رکھنا پڑتا. اسی طرح چلنا ایک ایسا فعل ہے میرے میٹھے پیارے سمجھو کہ اس کی چلنے کی تربیت تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں چلنا کیسا چاہیے، وقار طریقے سے چلے. اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، انشاءاللہ کسی وقت پر وہ بھی میں عرض کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عبد الحمید بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں ارادہ کر رہا ہوں اس دفعہ 10 دن آخری اعتکاف کرنے کا. مسئلہ یہ کہ میں اپنی جو مسجد ہے اس کے جو ہے خزانچی بھی ہوں. آخری اشرے میں ہم لوگ کیونکہ مسجد کے پیسے بھی جمع کرنے ہوتے ہیں، جو حفاظ کرام کی خدمت ہوتی ہے یا مسجد کی جو دیگر معاملات ہیں ان کے لیے، تو اب جب میں اعتکاف بیٹھوں گا تو اس کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ کیا میں پیسے جمع کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے جو باقی دیگر ساتھی ہیں وہ اس ذمہ داری کو یا اٹھانا نہیں چاہ رہے یا اتنے وہ ان کے ذہنی اصلاحات اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اخراجات پورے نہیں ہوں گے، جانا پڑتا ہوگا پارٹیوں کے پاس. اللہ بہتر جانے. اب تو کمیونیکیشن تو بہت آسان ہے، فون کے ذریعے اگر مل جاتا ہو چندہ تو اعتکاف میں یہ کام تو کیا جا سکتا ہے. شاید ان کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ جب اگر میں اعتکاف کر لوں گا تو یہ کام جو مسجد انتظامیہ سے متعلق ہیں اور یہ امام وغیرہ کی خدمات سے متعلق ہیں، یہ کام کرنے کی شاید مجھے اجازت نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے، یہ خیال یہ کہ مسجد میں یہ کام کر تو سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ کسی کو مطلب یہ کہ روزگار کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ مطلب حسب ضرورت روزگار کا کام بھی، جبکہ واقعی اس کو ایسا ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تو مسجد میں روزگار کا کام بھی ایک لمٹ میں اجازت ملتی ہے. مگر جنرلی اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مگر یہ گنجائش ہے. تو یہ تو مسجد کا کام ہے، اللہ کے گھر کا کام ہے، تو مسجد میں یہ کر سکتے ہیں. البتہ اس طرح کے کوئی بھی کام ہو تو اس میں شور نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو تشویش اور ایذا اور یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہر جگہ اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، خاص کر مسجد میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جو آپ نے یہ سوال میں فرمایا کہ لوگ کام یا تو کرنا نہیں چاہتے یا تعاون نہیں کرتے دیگر کمیٹی کے افراد، تو اس میں یہ عرض ہے کہ عام طور پر ایک آدھ آدمی ہی ایکٹیو ہوتا ہے، ہر فرد ایکٹیو نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بات باہر کرنے سے یا جیسے مدنی چینل پر یہ آن ایئر ہو گئی کہ یہ کرنا نہیں چاہتے، تو اس طرح آپس میں منافرت پیدا ہو سکتی ہے، تنفیر ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ہم کو مطلب بدنام کیا، ہم تو ساتھ دیتے ہیں، میں تو چندہ بھی دیتا ہوں، میں نے تو چٹائیاں بھی بچھائی تھی، اس دن پنکھا لگوانا تھا تو مسجد میں نہیں تو پارٹی پکڑی تھی. اگر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں افراد کمیٹی میں جو کبھی کبھار وہ کام کر جاتے ہیں جو دوسرا نہیں کر سکتا، تو آپس میں پھر یہ کہ اس میں محبت میں فرق آتا ہے اور برائیاں جنم لیتی ہیں، دل میں خرابی ہوتی ہے. تو یہ سب کے لیے، پوری دنیا کے ناظرین کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ ایسی باتیں عوام میں نہ کی جائے
کہ جس سے مطلب آپس میں نفرت ہو. کوئی مجلس ہوگی, کوئی دکان کے نوکر ہوں گے تو ان میں کہیں گے کہ یار ایک ہے نا ایک کی, باقی تو سب سست پڑے ہوتے ہیں, نمک حرام ہے. تو پھر یہ کہ ان سے ان کا ظاہر دل تو دکھے گا نا, یار ہم بھی کام تو کرتے ہیں. تو کوئی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, کوئی تھوڑا سست ہوتا ہے, کوئی نرم ہوتا ہے, اور اللہ کس سے راضی ہے اس کا فیصلہ میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس طرح یہ میں نے ایک مدری پھول آپ کو عرض کر دیا کہ اگر انہوں نے سنا ہوگا نا ان کو شاید برا لگا ہوگا. اب اس سوال سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات کیا یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کرنے والے کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. کام کرنے جاتا ہے تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے, یا کام میں بار بار یا تو غلطی ہو جاتی ہے اس سے, یا غلطی اس کو نظر آتی ہے اور یہ ٹوکتا رہتا ہے, تو بندہ پھر ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے, بولتا نہیں ہے. یہ اس کی شرافت ہوتی ہے. اگر شرافت نہیں ہے دونوں لڑتے ہوتے اور گناہوں کے دروازے کھلتے. ایسے مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کسی کو کمزور کہنے میں, کسی کو برا کہنے میں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے. جیسے کہ عام طور پہ گھروں میں بولتے ہیں بچوں کے تعلق سے, یہ بہت ذہین ہے, ٹھٹا ہے ٹھٹا, یاد ہی نہیں ہوتا, یہ کیسا شریف ہے, یا سیدھا بیٹا ہے, یہ بہت شرارتی ہے. یہ بہت نقصان دہ انداز ہے, اور اس میں یعنی یہ تربیت کرنے والوں کو تربیت کی حاجت ہوتی ہے. مثلا ماں کو یا باپ کو ان کو حاجت ہوتی ہے تربیت کی, کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کو ذہین کیا وہ تو چلو متاثر ہوا اپنی ماں سے یا باپ سے, لیکن جس کو ٹھوٹ کہا یا شرارتی کہا, اگرچہ وہ شرارتی ہے پھر بھی اس کو اس طرح کہا نا تو اس کا دل خراب ہوگا اور اس کا ذہن بن جائے گا یار میں تو ہوں ہی شرارتی. جیسے کسی کو کہے نا یار یہ غصے والا ہے, یار یہ بہت غصے والا ہے, ارے یار اس کو کہیں غصہ نہ آ جائے, غصے والا ہے, تو یہ غصے والا بن جائے گا. یہ ایک نفسیاتی طور پر اس کی یہ مس ٹریننگ اس طرح ہوتی رہے گی. فلاں جلالی ہے, کسی کا نام ڈال دو جلالی, یار وہ جلالی ہے. اب اس کو پتا چل جائے گا میرا تو جلالی لقب پڑ گیا, تو اس کا خود وہ ذہن بن جائے گا کہ میں ہوں ہی جلالی, میں ہوں ہی غصے والا. اسی طرح یار اس کا ذہن کمزور ہے, یہ دعا یاد ہی نہیں ہوتی اس کو, 10 بار مسئلہ بتایا اس کو سدھ بھی نہیں ہوتی, ذہن کمزور ہے یار. پہلے ہمدردی میں بھی کہا کہ بیچارے کا ذہن کمزور ہے, تو اب یہ بیچارہ جو ہے نا یہ کمزور ہی رہے گا, اس کی ترقی مشکل ہے. یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں, اساتذہ جو ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ مدنی پھول قبول کرنا چاہیے کہ اپنے کسی بھی شاگرد کو احساس محرومی کا شکار نہیں ہونے دینا. یہ اپنے تنبیہ الغافلین میں ایک حکایت ہے اس طرح کی. اب بزرگ کا نام میں بھول گیا ہوں, شاید تابعی بزرگ تھے. 2 طبیبوں کے بارے میں انہوں نے کوئی تذکرہ ہوا ہوگا, اور وہ طبیب دونوں غیر مسلم تھے لیکن ذمی تھے. ذمی اور حربی یہ پھر ایک الگ تفصیل ہے. ذمی جو ہوتے ہیں نا یہ گورنمنٹ کو جزیہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ماتحت ہوتے ہیں, ان کی عزت آبرو جان مال سب کا تحفظ یہ مسلمانوں نے کرنا ہوتا ہے. تو ایسوں کی غیبت بھی حرام, اور باقی حربی کافر کی غیبت حلال, اور یہ ذمے پہ نہیں ہوتے, یہ جزیہ نہیں دیتے. تو اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی ذمی کافر نہیں ہے. اب تو مطلب حالات ہی بدل گئے نا, اب تو مسلمان بدقسمتی سے مغلوب ہو گئے اور غیر مسلموں نے سر اٹھا لیا, قابض ہو گئے کسی طرح بھی مسلمانوں پر. یہ شاید جو سمجھتے ہوں میری بات سمجھتے ہوں گے. تو اب وہ دور نہیں ہے, یہ وہ دور تھا. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کا ڈر نہ ہوتا نا, ایک کی غیبت ہو جائے, تو ان دونوں میں سے میں کہتا کہ ایک طبیب بڑا ماہر ہے, لیکن میں نہیں کہوں گا کہ ظاہر ایک طبیب کو ماہر کہوں گا دوسرے کا دل ٹوٹے گا, اور یہ اس کی کمزوری, اس کا عیب بیان کرنا ہوگا. ابھی ہمارے اکابرین اتنا محتاط تھے اور ہم تو اتنے جری اور بہادر ہیں. بیٹھا رہے, تو نے کیا آپ کر لیں, آپ کام کر لیں, یہ کیا کرے گا ڈرام,
یہ بولتے ہیں نا، یہ خدا کی قسم اتنی دل آزاری الفاظ ہوتے ہیں. جس کو حرام کہا یا جس کو آپ نے کہا نا یہ سست ہے، یار یہ کیا کرے گا، تو کر کے آ جا، اس کا ایسا دل ٹوٹے گا کہ بس جس پر گزرتی ہوگی نا ایسی، یہ وہی سمجھتا ہوگا. اور یہ آپ کا جملہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اچھال کے ڈال دے، لیکن آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ کوئی جرم کیا. اسی طرح بچوں کو جو بات بات میں ڈانٹنا جھاڑنا، ایک بچے کو پیار کرنا دوسرے کو اگنور کرنا، یہ سب بہت خطرناک کام ہے. سب کو برابر 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 دینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچہ زیادہ میٹھا لگتا ہے، کوئی تھوڑا شرارتی واقعی ہوتا ہے تو اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں ایسے مواقع پر بہت ہی محتاط چلنا ہوتا ہے ماں باپ کو، تاکہ یہ بچہ جو ہے نا خراب نہ ہو جائے. اب تو اتنے مطلب نادان ہیں لوگ کہ بچے کو لے جائیں گے اپنی مسجد کے امام کے پاس، ایک پیر صاحب کے پاس، یہ بہت شرارت کرتا ہے اس کو سمجھائیے آپ. اب یہ کیا سمجھے گا یار، اب وہ تو بولے گا یار کہ اب تو میں چھوڑوں گا نہیں اپنے ابو کو. پیر صاحب میرے کو اتنی شفقت سے پیار کرتے تھے، اب یہ پیر صاحب کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کر کے رکھ دیا کہ اس کو سمجھاؤ، شرارتی بہت کرتا ہے. میرا مطلب ہے کہ راز فاش کر دیا. میں 4 دیواری میں شرارتی کرتا تھا، اب پیر صاحب کو پتہ چل گیا، اور یہ بھی 10 مرید بھی بیٹھے ہوئے سب کو پتہ چل گیا کہ میں شرارتی ہوں. تو اب تو جب ہوں ہی شرارتی تو کر کے دکھاؤں گا. یہ ضد چڑھ جاتی ہوگی شیطان. تو کسی کو سمجھانے، سمجھدار بچے ہوتے ہیں. ہاں بالکل دودھ پیتا بچہ ہے 1.5 سال کا کہ یہ مولانا صاحب ضد بہت کرتا، ذرا پھونک مار دے، تو واقعی اس کو سمجھنی پڑے گی کہ ابو میری حجم کر رہے ہیں یا میری مذمت کر رہے ہیں، میرا عیب کھول رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں ہے، اور مقصد ہے بیان کرنے کا کہ دم کر دیں ضد والا، یہ الگ چیز ہے. لیکن بلا ضرورت یہ بات بھی نہیں کرنی ہے. دودھ پیتے بچے کی بھی غیبت ہو سکتی ہے کہ یہ ضدی بہت ہے، یہ چڑچڑا ہو گیا ہے، یہ سب غیبتیں ہیں. اپنے غیبت کی تباہ کاریاں میں پورا ایک باب دیا ہوا ہے بچوں کی غیبت کے نام سے. لیکن اب تو بڑوں کی غیبت کا آسرا نہیں کرتے، تو بچے بیچارے کے بچوں کی تو مذہبی گھرانوں میں بھی بہت غیبت ہو رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہے، یا سنا ہوتا ہے تو سنی انسنی ہو جاتی ہے. بچوں کا تو ایک دوسرے سے وہ تعلق جو ہے نا وہ اس طرح یہ بیچارے کرتے رہتے ہیں گھر والے، پھر بچے بھی کر کے دکھاتے ہیں. جیسے بچے جن کو بار بار ماں باپ اس طرح کے تانے دے رہے ہوتے ہیں یا ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے، پھر یہ بچے چونکہ بھلے ابھی بولتا نہیں، ابھی اس کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ایک غیر محسوس طریقے پر اس کے ذہن میں یہ باتیں اسٹور ہوتی جاتی ہیں، اور آخر کار جب یہ بڑا ہوتا ہے نا تو بعض باتیں ایسی یاد رہ جاتی ہیں. بچپن کی باتیں آپ کو بھی یاد ہوں گی، بالکل چھوٹے 2-3 سال کی عمر کی باتیں مجھے یاد ہیں کوئی. تو یہ ایسی باتیں بعضوں کو 2-3 جو نقش ہو جاتی ہیں. پھر یہ نقش اگر اچھی بات ہے تو فائدہ دیتا ہے، اگر بری بات ہے تو یہ نقش نقصان دیتا ہے. پھر یہ بڑے ہو کر ماں باپ کو ستاتے ہیں، بیوی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں، کسی کو بھگا کے لے جاتے ہیں، ماں کی سنتے نہیں ہیں، باپ کی سنتے نہیں ہیں، کما کے لاتے نہیں ہیں. یہ غلط کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسا کرتے ہیں. پھر یہاں تک کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کے پھینکاتے ہیں. بہت غلط کرتے ہیں. بہت نالائق اولاد ہے جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالتی ہے، یا ماں باپ کو ان کی خدمت نہیں کرتی، یا ان کی ضرورت کے باوجود ان کو پیسے نہیں دیتی کما کر، بیمار ہے تو دوا لا کر نہیں دیتی. بہت بری اولاد ہے. لیکن اس بری اولاد کی مطلب بری پرورش بھی بعضوں کا سبب ہوتی ہے، جس کی میں نے آپ کو بہت ہی ہلکی پھلکی مثالیں دی، جو شاید ہر گھر میں ایسا ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی گھرانہ سارا ولیوں کا گھرانہ اور بچا ہوا تو بچا ہو، باقی تقریباً گھروں میں یہ چیزیں تو ہے ہی ہیں. اب اس وقت ناظرات کافی سن رہی ہوں گی یا کباب سموسے تل رہی ہوں گی، اللہ بہتر جانے کیا کر رہی ہوں گی. اگر سن رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں تو انشاءاللہ میرے مدنی پھولوں کے مطابق اگر عمل کریں گی، گھر آپ کا جنت بن جائے گا. اس میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کے سامنے اگر میں دوسری بیٹی کو یوں بولوں گی نا، وہ دیکھ وہ اچھا کام کرتی ہے، وہ ہے اچھا، پیٹھ پیچھے کرتے ہیں. یہ یعنی جو ایک تو ہوتا ہے پیٹھ پیچھے آدمی برائی کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے اچھائی کی جاتی ہے، اس کو آر دلائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے چکر میں کہ نہیں اس کی تعریف ہو رہی تو میں بھی کروں. یہ ساس میں بھی ایسی عادت ہو کہ ایک بہو کی
منہ پر دوسرے بہو کی تعریف کرے گی، وہ اچھی ہے، وہ پوچھتی ہے، وہ یہ یہ کرتی ہے، انڈائریکٹ اس کی برائی بیان کر رہی اس کے منہ پر انڈائریکٹ اگلی ایک کی تعریف کر کے، یعنی کہ جزم کے ساتھ اور بالکل انہیں وزن کے ساتھ تعریف کرنا، یہ آٹومیٹک یہ دوسری کی برائی ہے. اور اس کے منہ پر برائی کی جا رہی ہے اب تو یہ اس میں بعض اوقات سیٹھ ہیں یا گھر میں بڑے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ ان کو سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم ویسے کریں گے نا تو اس میں اپنا راج ہے، کہ وہ سب مطلب اپنے کو سیٹ کرنے میں ہی سب لگے ہوئے ہوں گے کہ نہیں اب میں بھی اس کے منہ سے اپنی تعریف سنوں. تو دوسروں کی تعریف کر کر اس کے منہ پر اس کی برائی کر کر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اس چکر میں نارملی سب کے دلوں میں اس کا بغض جمع ہو رہا ہوتا ہے. آخرت کی بربادی ہے، آخرت کی برباد. دنیا کی بھی بربادی ہے. دنیا میں جو یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا ساس بہو کے، ان میں اس طرح کی باتیں بھی کار فرما ہوتی ہوں گی. جی سوال چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے بندے اور نبی ہیں اور ان کا مزار شریف یہ ہے. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے بندے اور نبی ہیں اور ان کا مزار شریف یہ ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ پاک کے بندے اور نبی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف مدینے میں ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے بندے اور نبی ہیں، ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. ہاں کون بتائے گا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. سب کو پتہ نہیں ہے. مدنی تربیت گاہ پہ اسلام بھائی تیار ہیں. قادر پور ضلع بہاولپور کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو دکھائیں ان کو. ایمانیات کا مسئلہ ہے نا. ماشاء یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ بندے خاص، انبیاء کرام خاص بندے ہیں، عام بندے نہیں ہیں. سوال میں بندے خاص ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اچھا یہ سوال تھوڑا غلط دیں گے تو غلط ہو جائے گا نا، کہ وہ ایک ہمارا اصولی عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو آسمانوں پر اٹھا دیے گئے ہیں، اور بالکل یعنی کہ ظاہری طور پر بھی ان کو ابھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ آیا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ابھی اس آیت مقدسہ کے تعلق سے وہ وعدہ الہی ان کو پیش نہیں آیا. یہ قرب قیامت میں زمین پر تشریف لے آئیں گے اور اپنی انجیل مقدس کی نہیں، قرآن عظیم کی تعلیمات عام کریں گے، اور پھر ان کا باقاعدہ وصال با کمال پیش آئے گا. اب بتائیے کہ ان کا مزار کہاں بنے گا؟ بہت تھوڑوں کو پتا ہے. یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پتہ ہے تو مائک پر آئیں گے تو پتہ چلے گا پتہ ہے یا نہیں ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے. عصر کے بعد تھوڑا سا وقت ہوتا، یہ رات والا تھا یہ سوال، ابھی چل گیا. مطلب روزہ لگا ہے اور شام کا وقت ہے تو دماغ کم کرتا ہے. ابھی ہم نیچے مائک سسٹم نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا. یہ اب مدنی چینل والے بھی تو روزے تو رکھتے ہی ہوں گے ظاہر ہے. آئیے اس کو پتا ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں. کدھر؟ کون سے شہر میں؟ مدینہ شریف میں. کس جگہ پر؟ گنبد خضرا کے سائے میں. ماشاء اللہ، گنبد خضرا کے سائے میں. گنبد خضرا جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اسی احاطے میں، اسی حصے میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ رکھی گئی ہے کہ یہاں یہ طے ہے کہ یہاں
آپ دفن ہوں گے، آپ کا مزار بنے گا۔ یہ گنبد گنبد خضرا کا سایہ تو ہم پر پڑ رہا ہے نا، وہ تو اللہ کے نبی ہے۔ تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ یہ قدموں کی طرف کا بھی احاطے میں، وہ اس حصے میں ایک جو زمین شریف جو ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور سیدنا فاروق اور صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی آرام فرمائے سرکار کے سائے میں، یہ کہہ سکتے ہیں گنبد خضرا کے سایہ اور چیزیں یہ ہم پر پڑ رہا ہے، یوں سمجھے ہم گنبد خضرا کے سائے میں۔ اچھا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام بھی جگہ کس سمت ہے تو مجھے یاد نہیں ہے اب۔ یہ دونوں حضرات کے ساتھ، اچھا ہاں، اب وہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں کہا، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، کیونکہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بڑا ہے۔ رمضان کی شان بزبان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ، جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے ہاں مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے، نام محمد ہے اور پکارنے کے لیے حنظلہ ہے، تو اس کو اپنا مرید بنا لیجئے۔ قبل تو مرید کر لیتا ہوں اس کو، مبارک بھی ہو آپ کو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعض مختلف ممالک اور کئی مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول، اور او بی وین کے ذریعے قادر پور ضلع بہاولپور پاک سیرانی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو مدنی مذاکرے میں موجود عاشقان رسول ہیں، اسی طرح پلنگی ضلع حویلیاں کہوٹا کشمیر کشیری کابینہ میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہیں، اور اس کے علاوہ پاک پتن شریف اور سردار آباد میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، پاک پتن شریف میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت کا اعلان ہوتا ہے کہ دوسری رکعت یا پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، تو سجدہ تلاوت کی کیا نیت کی جائے گی؟ نیت نماز کے دوران، اچھا، کیونکہ وہ سب کو آیتوں کی پہچان تو ہوتی نہیں ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سجدہ ہوا، نہ کی نیت تو ہے نا کہ وہ نے رکوع بھی کر لیا تو اس پہ تو ہے نا، اب دیکھ لیں اس کو۔ جب تک سوال چلائیے۔ محمد نور الدین اتاری مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہوتا ہے، تو کیا جو ماہ رمضان المبارک میں مرے گا تو نزا کے وقت شیطان بہکانے نہیں آئے گا؟ شیطان ضرور قید ہوتا ہے، اب وہ کون سا شیطان قید ہوتا ہے؟ بڑا شیطان جو ہے نا وہ ابلیس اصل شیطان ہے، پھر سرکش جنات شیاطین بھی قید ہوتے ہیں، روایت پھر اس کی مختلف شروحات بھی ہیں۔ اب جیسے کہ ہر فرد کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، حمزات جس کو بولتے ہیں، وہ قید نہیں ہوتا، یہ بھی لکھا ہے، تو اس کے بہکانے سے بھی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ نفس امارہ، یہ برا نفس ہے، تو یہ بھی بہکاتا ہے، اس سے بھی بندہ گناہ کرتا ہے رمضانوں میں بھی۔ اچھا، اب نزعات کے وقت شیطان کا آنا،
اب اس میں کوئی صراحت پڑی نہیں ہے. کہ وہ رمضان میں نزا کے وقت بہکانے آئے گا نہیں آئے گا، نہ کبھی اس طرف توجہ گئی ہے. انشاءاللہ لکھ لیتا ہوں، اللہ کرے یاد رہا تو تحقیق. سوال چلے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے کچھ پراپرٹی خریدی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک دکان خریدی ہے، ہم نے وہ بیچنے کے لیے نہیں، اپنے پاس رکھنے کے لیے کبھی کاروبار کرنا ہو تو اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دکان رکھی ہے اور بیچنے کے لیے تو رکھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج وہ اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک سیرانی کابینہ قادر پور ضلع بہاولپور اور کوئی شاعری کابینہ پولنگی ضلع حویلیاں کہوٹا کشمیر، جبکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سردار آباد خصوصی شرکتیں ہیں. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد الیاس فقاری جلال پور جٹا ضلع گجرات. میرا یہ سوال ہے کہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ لوگ رمضان شریف میں مسجد میں ضرورت کی چیزیں مثلا اے سی وغیرہ، پنکھا یا کارپیٹ وغیرہ کر مسجد کو دیتے ہیں، تو ان کا کچھ ذہن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ جو سال زکوٰۃ نکالنی ہے، اگر کسی بندے کو، غریب آدمی کو یہ زکوٰۃ کے پیسے دیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان پیسوں کو جائز طریقے سے استعمال کرے یا نہ کرے. تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں یہ پیسے خرچ کیے جائیں اور یہ چیز لے کر دی جائے تاکہ مسجد کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور جو ہے اس طرح ان کے پیسے جو ہے نا اچھی جگہ پر استعمال ہو جائے. مسجد میں ڈائریکٹ زکوٰۃ تو لگ نہیں سکتی، اس میں بندے یعنی کہ جو حقدار ہے اس کو مالک بنانا یہ ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. تو اب مسجد والے اگر زکوٰۃ لیتے ہیں تو شرعی حیلہ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مسجدیں بن رہی ہیں تو اس میں زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے مگر وہی انڈائریکٹ شرعی حیلہ کے ذریعے. اب رہا یہ بندہ صحیح خرچ کرے نہ کرے، یہ ایک بدگمانی ہے. اور اس طرح اگر یہ سب سوچیں گے کہ صحیح کرے گا خرچ نہیں کرے گا، صحیح کرے گا خرچ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتنا نوازا ہے تو آپ کیا 100% صحیح خرچ کر رہے ہیں؟ تو شاید آپ کو جواب مل جائے گا کہ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے 100% خرچ. اس کے باوجود اللہ نے آپ کے لیے رزق نہیں روکا، پیسہ نہیں روکا. تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ حقیقت میں غریبوں ہی کے لیے ہے. یہ تو لوگوں نے صاف پیسہ دینا چھوڑ دیا دینی کاموں کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے. تو پھر علماء نے شرعی حیلے کے یہ فتوے دیے ہیں، وہ شریعت سے ثابت ہیں، لیکن یہ کہ بعد میں اجازتیں دی. پہلے لوگ صاف پیسے دیتے تھے، سخی ہوتے تھے. اب تو پیسہ بہت آ گیا ہے، دل چھوٹا ہو گیا ہے. تو یہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا نہیں ٹھیک. اگر وہ حقدار ہے اور کوئی ظاہری قرینہ نہیں ہے کہ یہ غلط استعمال کرنا چاہتا ہے یا کنفرم پتہ ہے کہ غلط استعمال کرنا چاہتا ہے، تب تو واقعی نہ دیا جائے. ورنہ جنرلی ظاہر کھانا تو کھاتا ہے نا غریب آدمی، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، کپڑے وہ بھی پہنتا ہے، ہم بھی پہنتے ہیں. تو اس لیے غریبوں کا روکا نہ جائے، ان کو دیا جائے اور دل کھول کے دیا جائے تاکہ یہ بھی بیچارے اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکیں. یہ غریب آدمی خود یہ فرد صحیح نہیں ہے تو بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ہم سب کو تھوڑی جانتے ہیں. تو اب اگر بے نمازی ہے، شیوڈ ہے، تب بھی اس کو اگر زکوٰۃ دی تو حقدار ہے تو ہو جائے گی زکوٰۃ، ورنہ تو غریب بیچارے بھوکوں مر جائیں گے. سب یہ سوچنا شروع کر دیں گے. تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلدیہ ٹاؤن کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ
کہ اگر رمضان شریف کے کچھ روزے رہ جائیں تو وہ جب تک پورے نہ کر لی جائیں تو اگلے رمضانوں میں وہ اس کو رکھ نہیں سکتے، یعنی یہ گناہ ہوتا ہے، تو یہ ایسا کیسا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے پہلے کر تو لینے چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے قضا روزے تو کر ہی لینے چاہیے۔ البتہ رمضان شریف آ گیا دوسرا اور وہ قضا روزے نہیں رکھے تھے تو ابھی رمضان میں قضا روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ رمضان ہی کے روزے رکھیں گے اور اس رمضان کے بعد پھر قضا روزے رکھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال ہے کہ کسی پلاٹ کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس پلاٹ کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ مثلا اگر کسی شخص نے پلاٹ 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے کے حساب سے خریدا ہے اور 10 سال کے بعد اس پلاٹ کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ بیچنے کے لیے خریدا ہو تو مارکیٹ ویلیو ہاں، تو جب خریدا تو بھلے 1,00,000 روپے کا تھا یا مطلب 100 روپے کا تھا، وہ بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب 10 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد بھی یہ کہ اس کی وہ اس وقت کی جو کرنٹ پوزیشن ہوگی، مارکیٹ ویلیو جس کو بولتے ہیں، اس حساب سے حساب لگایا جائے گا۔ وہ 1,00,000 روپے یا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اب کیا ویلیو ہے؟ 50,000 ہے تو 50,000 مانی جائے گی، اور 50 لاکھ ہے تو 50 لاکھ مانی جائے گی۔ جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی نا، اس دن کی ویلیو اس کی مانی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں پرواز سے عرض کر رہا ہوں، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اگر سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا، یعنی سر نہیں ڈھانپتا، ٹوپی شرط نہیں ہے، سر نہیں ڈھانپتا، تو نماز مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی محتمم بالشان نہیں کہ جس کے لیے سر بھی ڈھانپا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ جس کے لیے سر ڈھانپا جائے، نعوذ باللہ۔ اگر اس ذہن سے ننگے سر پڑھ رہا ہے تب تو یہ تو ہے ہی کفر کے نماز کی توہین ہے، اور کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر ٹوپی کے بغیر نماز میں دل زیادہ لگتا ہے، خشوع آتا ہے، نماز میں دل جمعی ہوتی ہے، تو اب بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز افضل ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پہ لوگ جو اب نہیں پہن رہے، یہ شاید سستی کی وجہ سے نہیں پہن رہے۔ پہلے کے دور میں وہ جالی والی ٹوپی جیب میں رکھتے تھے لوگ اور یہ پہن لیتے تھے، اب نہیں پہنتے۔ اور یہ مسجدوں میں طرح طرح کی ٹوپیاں ہوتی نا چٹائیوں کی، یہ سر ڈھانپنے کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا ہو یا پہلے چٹائی کی ہوتی تھی، پلاسٹک کی آتی ہیں ٹوپیاں، اور عام طور پہ سبز ٹوپیاں یہ رکھتے ہیں۔ اس میں ان ٹوپیوں کے بارے میں آپ اتنا غور کر لیں کہ آپ کو ولیمے کی دعوت ہو، کیا یہ مسجد کی چٹائی والی ٹوپی پہن کر آپ ولیمے میں جائیں گے یا نوکری پہ جائیں گے یا اپنے سسرال جانے کی کوئی صورت بنی ہے تو کیا یہ ٹوپی پہن کے جائیں گے آپ؟ ہرگز آپ خواب میں بھی نہیں جائیں گے اس طرح۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت افضل یہ کہ کم از کم ایسا لباس ہو کہ جو آپ دنیا کے کسی معزز فرد کے پاس جانے کے لیے لباس پہنے، کسی وزیر کے پاس جانا ہو، ایم این اے کے پاس جانا ہو، یا کوئی صدر کہ یہاں کوئی تقریب اور آپ جائیں تو یہ ٹوپی پہن کے جائیں گے، بلکہ کپڑے میں سے ٹپ ٹاپ کے پہنیں گے۔ تو نماز میں بھی کم از کم ایسا لباس ہو جو ہم میں سے شاید ہی کوئی پہنتا ہو، ٹپ ٹاپ کا۔ لیکن یہ چٹائی تو بالکل ہی، یہ چٹائی کی ٹوپی یا پلاسٹک ٹوپی بالکل آخری اس کا تو سمجھو کہ کوئی بھی نہیں پہنتا۔ بازار میں اگر بھول کر بھی نکل جائے تو اگر کوئی دیکھ لے تو بڑا شرمندہ ہوگا، یار میں بھول گیا،
उतार लेगा फौरन। तो ये आजकल रवाज टोपियां रखने का बहुत हो गया मस्जिदों में, वो बेचारे सवाब समझकर लोग रखते होंगे, लेकिन ये टोपियां नहीं होनी चाहिए। अब जो है तो उसको कहीं उठा के फेंक नहीं आना आप, ना ये आप समझाने निकलना, और इतनी मखलूक सुन रही है। अब जो बाअसर लोग होते हैं, वो अपने तौर पर मस्जिद में ऐसी तरकीब करें कि मतलब टोपी ना रखें और क्या, लेकिन इनकी भी नहीं चलेगी। भले ना गवर्नर की मस्जिद हो तो कोई चुपके से आके रख देगा मस्जिद में, लोग रख जाते हैं, ये बेचारे समझते हैं नमाजी पहनेंगे सवाब मिलेगा। तो ये पहनना ठीक नहीं नमाज में। नाजायज नहीं कहता मैं इसको, नाजायज या गुनाह या नमाज नहीं होती ये नहीं है, नमाज हो जाएगी लेकिन अच्छा नहीं है, गुनाह भी नहीं है लेकिन बेहतर भी नहीं है अपनी टोपी अपने पास हो। इस तरह लोग वो पहले रुमाल बांध लेते थे, ये भी सही नहीं है, क्योंकि रुमाल बांधकर भी कोई किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के पास या दावत में नहीं जाएगा यूं रुमाल बांध के, तो ये भी सही नहीं है। हाँ, जाली वाली टोपी पहनना ये सही है, बाजार में ये टोपी पहन के लोग घूम रहे होते हैं, जाली वाली टोपी है। तो शादियों में भी जाएंगे, जो सादा किस्म के मिजाज के लोग होते हैं वो जाली वाली टोपी से वो इनमें कोई इनको झिझक शर्म नहीं होती, तो नमाज में ये चलेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ये अभी जो टोपियां नजर आ रही हैं तरह तरह की कपड़ों की, ये भी चल जाती हैं नमाज में, इसमें भी हरज नहीं होती। कैमरामैन ने भी पहनी है। हाँ, तो ये चल जाती है, इस पे भी हरज नहीं है नमाज में, कि ये मायूब नहीं है। ये पहनकर गली में निकल गए ना तो शर्म के मारे डूबने को जी नहीं चाहेगा, लेकिन वो टोपी ऐसी होती है अगर बाजार में निकल गए ना तो शर्म के मारे डूबने को जी चाहेगा, हालत खराब हो जाएगी, यार ये क्या हो गया। और पीछे से आवाजें लगती थी, क्या मियाँ जनाजे से होकर आए हो, कब्रिस्तान से आ रहे हो, मस्जिद का सर पे क्या है, मस्जिद की टोपी चुरा ली है, तो मजाक उड़ाएंगे लोग। अच्छा, अब आपने टोपी का मसला बयान किया ना कि कैसी, आपने टोटल हुलिये का मसला बयान किया कि नमाज के लिए जाना है तो एक नमाजी का अपने रब के हुजूर हाजिर होते वक्त इसका हुलिया या उसका अंदाज क्या होना चाहिए, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं। और आम अवाम का नजरिया ये होता है कि नमाज पढ़नी है ना सर ढांपो, यानी वो आपने जो टोपी की अक़साम बयान की ना उसकी तरफ तवज्जो आप कहेंगे तो चली जाएगी यकीनन, क्योंकि बात बड़ी आसान है। लेकिन नॉर्मल ये है कि क्योंकि यहाँ देखा ये गया है कि एक शख्स ने जिसे जाली वाली टोपी नहीं होती है ना, ये मुंह में रुकू में जाओ तो गिर जाती है। लोगों का मिजाज ये है कि ये टोपी सर पर नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। कोई बाहर से पीछे से आदमी आएगा ठा करके टोपी उसके दोबारा सर पर रख देगा कि नहीं टोपी सर पर होनी चाहिए वरना तेरी नमाज नहीं होगी। पहले ऐसा होता था, अब शायद ना होता हो। अब तो नंगे सर नमाजें पढ़ रहे होते हैं इज्तिमाअत में, महाफिल में, अब नंगे सर का रवाज बढ़ गया है। पहले बुजुर्गों के सामने नंगे सर नहीं आते थे, रुमाल ही ओढ़ लेते थे, टोपी निकाल के ओढ़ लेते थे। हमने देखे है ना पहले का दौर, जो मेरी उम्र के उनको भी पता होगा कि पहले नंगे सर होना मायूब होता था। जी बाबा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब ऐब नहीं रहा। मगर वो जो नमाज में नंगे सर होना है ना, इसको आज भी एक तबका है जो मायूबी समझ रहा है। ये हमारी उम्र के, अब ये रहेंगे कब तक दुनिया में। अब न्यू जनरेशन जो है इनके यहाँ कोई मायूब नहीं है नंगे सर, और इनको छेड़ना भी नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ इज्तिमा में कई नंगे सर बैठे हुए हैं, अब इनको छेड़ेंगे ना आप तो क्या होगा, आइंदा ये आने से कतराएंगे, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा इनका। तो इसलिए इनको छेड़ना नहीं है। कोई नंगे सर नमाज पढ़ता है उसके गले नहीं पड़ जाना, कि फिर ये नहीं कि अल्लाह का नाम लेना ही छोड़ देगा, छोड़ो नमाज पढ़ने जाएंगे तो यार ये कुड़ करेंगे। नंगे सर ही पढ़ता है, यार पढ़ तो सही यार, अल्लाह की बारगाह में झुक तो सही। नंगे सर पढ़ना नमाज गुनाह तो है नहीं, पसंदीदा नहीं है, नंगा सर होना नहीं चाहिए। लेकिन अब आए तो अब क्या करें, उठा के फेंक तो नहीं देंगे नंगे सर वालों को। आपने अब टोपी की बात की, अब घरों में ना बाबा इस्लामी बहनें ओढ़ती हैं चादर। अब जैसे कि आपने कहा बाहर और अंदर का फर्क, घर में, नमाज में, बाहर। अब बाहर जाना है तो बाहर जाकर जिस तरह की चादर या एक एहतमाम होता है, अब घर में फटी पुटी सुराख वाली इस तरह की अगर कोई इस्लामी बहन चादर ओढ़कर नमाज पढ़ती है कि ये चादर ओढ़कर ये कभी किसी ऐसे जगह पर नहीं जाएगी जिसको आप कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ या इस तरह को मेहमान घर में हो तो ऐसी फटी पुटी चादर पहनकर नहीं आएगी। तो क्या इस तरह की चादरें पहनकर इस्लामी बहन अगर नमाज पढ़ती है तो क्या इसको इस फर्क से आप देख रहे हैं
جو ٹوپی اور غیر ٹوپی اور صحیح ٹوپی یا جعلی والی ٹوپی، اس کو اس طرح دیکھیں گے آپ؟ ان کو بھی لباس نماز کے لیے مخصوص اور عمدہ ہونا چاہیے، بلکہ جن سے بن پڑے ان کو تو نماز کے لیے کوئی الگ سے لباس رکھنا چاہیے. جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے لیے قیمتی لباس رکھا ہوا تھا، نماز کے لیے امامہ بھی قیمتی رکھا ہوا تھا، اس میں ملبوس ہو کر آپ بارگاہ الہی میں حاضری دیتے تھے. ہم تو مطلب یعنی عید آئے گی نا، ابھی عید کے دن بھی یہ جیسے تیسے کپڑے پہن کے عید کی نماز کے لیے آئیں گے، بالکل یعنی کہ دیکھا بالا ہے. اور عید کی نماز کے بعد مطلب یہ ٹپ ٹاپ ٹیپ پھٹ جاؤ، اب میں اور شیطان ہے، 1 مہینہ قید سے آزاد ہو کر نکلا ہے، اور ویسے لباس ان لوگوں نے سلوائے ہوں گے کہ بس مت پوچھو بات. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. عمدہ لباس پہننا یہ مستحب ہے، عید کے دن پہننا چاہیے، لیکن اصل میں عید کا جو سب سے اہم حصہ کہیے تو وہ تو عید کی نماز ہے. تو عمدہ لباس، بہترین لباس، اس میں 1000 سنتیں شامل ہوں. یہ ٹپ ٹاپ جو تراش خراش تراش اور اس طرح کے فیشن کے لباس مراد نہیں ہے میری. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے دائرے کا لباس ہو، ہے نا، سنت و برا لباس ہو، وہ عید کی نماز میں ہو. نیا نہیں ہے تو دھلا ہوا، نیا شرط نہیں ہے، نیا ہو گیا ٹھیک ہے، دھلا ہوا ہو یا جو یعنی عمدہ ہو. اپنے پاس جیسے کہ 4 جوڑے ہیں، 5 جوڑے ہیں، ان سب جوڑوں میں سب سے عمدہ جوڑا ہے وہ عید کی نماز میں ہونا چاہیے، بلکہ ہر نماز میں ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں نے تفصیل عرض کی، تو عید کی نماز میں بھی عمدہ لباس اور فیشن والا لباس یا چمکدار، اب چمکدار بھڑکیلے کپڑے بھی پہنتے ہیں لوگ، تو یہ بھی منع ہے. بھڑکیلے لیکن زیادہ چمک دمک جس میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ لیڈیز کپڑے ہوتے ہیں جو اب مرد بھی بعض پہن لیتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ امیر سنت نے جو بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بیان کیا، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز تہجد کے لیے بیش قیمت، یعنی بڑا قیمتی لباس، قیمتی قمیص، پاجامہ، امامہ اور چادر پہنتے تھے جس کی قیمت 1500 درہم تھی. آپ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ کریم سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں. یہ سجدہ تلاوت کا مسئلہ یا نماز کے اندر کا نہیں ہے. سجدہ تلاوت جب کیا جاتا ہے تو فتح رضویہ والیوم 8 پیج نمبر 239 پر ہے. بعد کو بھی سجدہ اسی طرح کرنا ہوگا جیسا اس وقت کیا جاتا. یہ نیت ہر وقت کرنی ہوتی ہے کہ تلاوت کے سبب جو سجدہ مجھ پر واجب ہوا اسے ادا کرتا ہوں، یہ سمجھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑے سے سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے. آگے دل میں نیت کرنی ہے، زبان سے اگر نماز میں نہیں تو زبان سے نیت کر لے، زبان سے نہ بھی کرے تو چل جائے گا. یہ پتہ ہو کہ میں تلاوت کا سجدہ کر رہا ہوں. ننگے سر اگر کسی کو نماز پڑھنے میں تیسری صورت بھی اگر آپ بیان فرما دیں، اگر خوشو والی کر آپ مسلوط، مگر یہ کہ اس میں بھی خوشو والی نماز میں یہ ہے کہ ننگے سر کو مذہبی شخصیت ہو نا، اس کو 4 دیواری میں بھی سمجھ میں آتا ہے. عوام میں اگر یہ پڑھے گا ننگے سر تو لوگ پھر باتیں بنائیں گے،
اور تنفیر عوام سے بچانا زیادہ ضروری ہے. اب ننگے سر خشوع ایک ہوتا ہے کہ میری عادت نہیں ہے ٹوپی پہننے کی یا سر ڈھانپنے کی. سب بال ایسے ہوتے ہیں یار. اب بال دیکھو تھوڑا سا ادھر بال رکھتے ہیں باقی ادھر اب یہ کٹوا دیتے ہیں. اب یہ ٹوپی پہنیں گے تو ان کے بال نظر یہ دیکھے گا کون کہ یہ مطلب یوں ہے. اچھا یہ ایسا شخص امامہ بھی نہیں باندھے گا. امام باندھوں گا تو یہ چھپ جائے گا. یہ بیچارہ کئی سنتوں سے محروم رہ رہا ہے. اس کو اس کا احساس ہونا چاہیے. لیکن ان کو بھی ٹوکا نہ جائے. یہ بیٹھے ہوں گے ابھی اس میں یہ ٹوکا نہ جائے کہ یہ پھر دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. وہ جیسے پونچھ بناتے ہیں پیچھے وہ بال پونی ٹیل. اچھا میں ٹیل کی پہلے مذمت کرتا تھا. پھر ایک بار میں نے مطار پر ایک اسی طرح کا ٹیل والا آیا بڑی عقیدت سے ملا. وہ ایئرپورٹ میں تو وہ بڑی عقیدت سے محبت سے ملا مجھ سے اور وہ بنی ہوئی تھی اس کو. ظاہر میں بھی اب سوچوں کہ اگر مدنی چینل پر یہ اپنی مذمت سنے ہوتا تو شاید گلی بدل دیتا. کترا جاتا نکل جاتا. میں نے کہا یار اس برادری کو بھی قریب لانا ہے تو ان کی بھی مذمت نہ کی جائے. اس لیے میں نے کہا کہ میں نے یہ بولنے کو تو بول لیا کہ یہ آدھے سر پہ بال رکھتے ہیں آدھے یہ کٹواتے ہیں. تو اچھا انداز تو نہیں ہے یہ. سنت زلفیں پوری ہر طرف سے پورے بال آدھے کان تک پورے کان تک یا گردن شریف تک رکھنا ثابت ہے. جو مبارک کندھوں کو چھو جاتے تھے کندھوں سے نیچے یہ پھر عورتوں کی نقل ہے اور یہ حرام ہے. بعض لوگ رکھتے ہیں کندھوں کے نیچے. اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام لکھا ہے. تو اب یہ کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں کہ جو اس طرح اوپر تھوڑے سے بال اور یہ مشین پھروا لیتے ہیں اپنے طور پر تو یہ ظاہر فیشن ہے. مجھے عجیب سے لگتا ہے. میں اپنی نظر کی بات کر رہا ہوں. اور اس طرح پونی والے یا ٹیل والے بھی مجھے عجیب سے لگتے ہیں. لیکن ظاہر سب کو ساتھ لے کر چلنا. مسجد بھرو تحریک تو یوں ہی بھرے گی نا مسجد. مائنس تو کسی کو کرنا نہیں ہے. جو مسلمان ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسوں کو بھی ٹوکنا نہیں ہے. اس سے موقع پر کبھی یہ بات بیان ہو نا ایسوں کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اب جن کو کرنا ہوگا جو کرنا ہوگا کر چکے ہوں گے. حاضرین ناظرین میں ویسے آئندہ خیال رکھیے گا. ملاقات کراتے وقت اس کی پیچھے سے چوٹی پکڑ کر اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں نہیں تو اب ایسے ادھر کئی بیٹھے ہوں گے عین ممکن ادھر کھول کے آئے ہوں گے. بعض نوجوان میں نے دیکھے کہ بالکل شیوڈ ہوتے ماڈرن ہوتے زلفیں ہوتی ہیں ان کی. تو ان پر یہ ہوتا ہوگا کہ شاید یہ ٹیل بناتے ہوں گے اپنے سامنے احترام کے لیے بیچارے بال کھول کے آئے ہوں گے. اللہ بہتر جانے. کیا اب میں کیا عرض کروں مسلمان کو کیا ہو گیا بس یار. ایک طبقہ ہے میں چاہوں گا کہ اس کو آپ مطلب بہت سمجھائیں. کیونکہ ایک تو داڑھی منڈاتے تھے اور یہ یقیناً ایک ناجائز فعل ہے. لیکن اب جو داڑھیوں کے ساتھ جس طرح کا یہ تراش خراش بڑھ رہا ہے نا اور جو مطلب اس کے داڑھی کے ساتھ جو ایک ڈیزائننگ کا ایک کلچر پتہ نہیں یہ سیلون جس کو ہم بولتے ہیں یہ نائی حضرات جو ہوتے ہیں ان کی کوئی سمجھ میں آ گئی ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اتنی راستے میں ایئرپورٹوں پہ دیکھتے ہم ایسی داڑھی شریف کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے. اس کو نقش و نگار بہت ہو گیا اس میں. طرح طرح کی کر رہے ہیں. آقا کی سنت ہے اس کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو یار. تو اس کا مطلب نہیں داڑھی منڈا ہی دو. منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام جہنم میں لے جانے والا کام. اب یہ پوری رکھ لو نا یار سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے آپ کے. کیا تراش کیا خراش سب سے توبہ اور ایک مٹھی نیچے سے پوری ہے نا. فرمان مصطفیٰ پر جان بھی قربان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت مصطفیٰ پر جان بھی قربان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آواز نہیں نکل رہی ان کی. ایک بھی آواز نہیں آئی. ٹائم بابا قربان ہے. اب ٹائم ہے یا چلو امیر سنت ایک نعرہ لگایا ہے. چلو ہم بھی لگاتے ہیں. اللہ ہمارے دل کے جذبات کے ساتھ ہمیں نعرہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. سنت مصطفیٰ پر جان بھی قربان ہے. سنت مصطفیٰ پر سنت مصطفیٰ پر جان بھی قربان ہے. کیا شان ہے. تو اب تو سنت چھوٹے گی کیسے. اب تو گردن کٹے نام مصطفیٰ پر کل نہیں بلکہ آج کٹے. اب داڑھی نہ کٹے نہ کٹے انشاءاللہ.
نیت کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. ناظرین بھی ایسے اگر ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے. ماہ رمضان میں بھی نہیں بدلیں گے تو اب تو جلدی بس توبہ کر کے فوراً صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ دعائے افطار کا وقت.